بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی صبر اور آزمائش۔ اسلام کے آغاز میں بہت سے اصحاب نے اپنے صبر کے ذریعے بڑی بڑی آزمائشیں دیں اور ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے آغاز میں جب آپ نے اسلام قبول کیا، ابو جہل نے شہید کیا اور بہت ہی دردناک طریقے سے کیا کہ اس نے 4 سانڈ اونٹ سے رسے باندھے اور ایک بازو ایک رسے سے ان کا باندھا، دوسرا بازو دوسرے رسے سے، ایک ٹانگ ایک رسے سے باندھی گئی اور دوسری ٹانگ دوسرے رسے سے، اور چاروں کو دوڑایا گیا اور جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس وقت سامنے سے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے تو فرماتے تھے، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضور کے اصحاب نے اسلام کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور کتنے اپنے جسم کے اوپر کتنے ایذا اور تکالیف کو برداشت کیا اور جھیلا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ ہی رسول پاک کے خاتم النبیین ہونے پہ ایمان لائے۔ ویورز، یہ ہے تواصع بالصبر، صبر کی انتہا، جس پر رسول پاک نے ہمیشہ خود بھی عمل کیا اور اپنی امت کے ہر فرد کے لیے تلقین کی کہ صبر کرو، صبر سے بڑا کوئی جو ہے کامیابی کا صحرا نہیں۔ رسول پاک کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے یہ تمام اصحاب شہید ہو گئے۔ تشدد سے، مار پیٹ سے، ان پہ اوپر چلایا گیا، دیکھتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹایا گیا، بھوکا رکھا گیا، زنجیروں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ کچھ کو گدھے کی کھال تک میں سلوا دیا گیا۔ یہ اس طرح کے اس دور میں دردناک قسم کے ظلم کیے جاتے تھے کہ جو کہ انسانیت کے لیول سے بھی گرے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ مسلمان لوگ کیوں ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف لوگ کیوں راغب ہیں اور رسول پاک کی جو ہے دین اسلام کیوں پھیل رہا ہے اور دین اسلام کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس میں لوگ کیوں شامل ہو رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی برگزیدہ صحابی، جن کا ویورز وہ اتنے مالدار تھے کہ ان کا 200 درہم کا ایک جوڑا بنتا تھا اور انتہائی قیمتی لباس وہ زیب تن کرتے تھے، بے حد رئیس تھے۔ جب آپ نے باپ کے دین کو چھوڑا تو انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور آپ کے چچا نے آپ کو گھر سے نکالا۔ جب آپ نے مان لیا کہ آپ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن آپ اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ جو لباس تم نے پہنا ہے یہ بھی تمہارے باپ کے پیسوں سے آیا ہے جو کہ بت پرست ہے، تو یہ بھی اتار کے جاؤ۔ آپ نے اپنے کپڑے تک واپس کر دیے اور پھر آپ نے گھر سے جس طرح آپ نکلے تو آپ نے اپنے کپڑے بھی دے دیے اور اس کے بعد آپ نے ایک جگہ سے کپڑے لیے اور یہ آپ اندازہ لگائیں ذہنی تکلیف کا، کرب کا، کہ رسول پاک کے ان صحابی کا کہ جن کا 200 درہم کا تو صرف ایک جوڑا بنتا تھا اور وہ بے انتہا خوبصورت اور رئیس انسان تھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو ساتھ ہی ان کو دوسروں کی نفرت کا اور اپنے خاندان کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول پاک نے آغاز میں جب مدینے میں حضرت مصعب کو بھیجا تو بہت سے لوگ جو تھے ایمان لانا چاہتے تھے، آپ نے ان کو وہاں پر قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ حضور نے بھیجا تو یثرب سے 1 سال کی کمائی جو حضرت مصعب نے کر کے دی رسول پاک کے لیے، وہ 75 افراد دین اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو صرف ایک چادر تھی اور آپ غزوہ احد میں علم بردار تھے۔ ایک چادر تھی اور صحاب نے آ کے پوچھا رسول پاک سے کہ جب ہم ان کی پاؤں ڈھانپتے ہیں تو اوپر سے جسم نہیں ڈھانپا جاتا اور جب جسم ڈھانپتے ہیں تو پاؤں رہ جاتے ہیں، جس پہ رسول پاک نے فرمایا کہ تم جسم کو ڈھانپ دو اور پیروں کو گھاس سے ڈھانپو۔ سبحان اللہ۔ ویورز، یہ تھا وہ آخری لباس جو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیا گیا، جن کا 200 درہم کا قیمتی ترین لباس بنتا تھا اور جو کہ ساری عمر رئیسانہ طریقے سے پرورش پائی انہوں نے، اور آپ رسول پاک سے مشابہ تھے شکل و صورت میں اور انتہائی وجیح اور خوبصورت صحابی تھے۔ یہ ہے صبر،
یہ ہے جو ان لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے تمام تر وراثت کے حصے چھوڑ دیے رسول پاک اور اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر انہوں نے اس وقت ہر وہ تکلیف اٹھا لی کہ جو ضروری تھی، اور یہ وہی اسلام ہے کہ جس میں آج آپ اور ہم شامل ہیں، اور ہم اس امت کے امتی ہیں جن کی خاطر شروع میں آغاز میں اصحاب نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے صبر اور برداشت کا عالم، ایک اللہ کو ماننا اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا، کیونکہ قرآن حکیم میں آیا ہے، دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے، بھوک سے، مالی نقصان سے، جانی نقصان سے، اور ثمرات کے نقصان سے، یعنی میووں کے نقصان سے، محنتوں کے ضیاع ہونے سے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر انسان کی آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش سخت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں آپ کو بھوک سے، خوف سے، مال سے، اولاد سے آزمایا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے محنتوں کے ضیاع ہو جانے سے بھی آزمایا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ تو انسان کو ناکامی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، لیکن فیلیئرز ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں زندگی میں۔ بعض اوقات بہت زبردست پلاننگ ہوتی ہے لیکن ہم ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش لینی ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا خوبصورت قول، میں نے اللہ کو پہچانا نیتوں کے بدل جانے سے، ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، محنتوں کے ضائع ہو جانے سے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت قول ہے کہ انسان کا نیتیں بدلنا، ارادے ٹوٹ جانا، آپ کہیں کا ارادہ کر کے نکلے لیکن ارادہ ٹوٹ گیا، کچھ اور ہو گیا، اور انسان کی بہت بڑی محنت جو ہے وہ کوئی ضائع ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی جب آپ قید میں تھے، ایک بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، تو جب دوسری بھی بیمار پڑ گئی اسی مرض سے، تو آپ کو اطلاع ملی، تو مولانا محمد علی جوہر نے ایک بڑا یادگار جملہ ادا کیا۔ آپ نے کہا، تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو اگر منظور نہیں تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اور صرف وہی طاقت ہے اس پوری کائنات میں جو آپ کو ہر خوف اور شر سے بچا سکتی ہے اور آپ کو امان دے سکتی ہے۔ آپ کا صرف ایک کام ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور اپنے صبر کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھائیں۔ باقی منزلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی سے اس دنیا میں سب کی طے کروائے، اور اگلے جہان میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔